अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बहुत शुक्रिया ये मौका देने का, क्योंकि जब भी कोई, अभी हम आपस में ये बात कर रहे थे कि जब यूथ जहाँ होती है और वहाँ पर जब बुलाया जाता है मैं ज़रूर जाता हूँ। मैं आज सुबह ही 7 बजे लैंड किया, एयरपोर्ट से बस घर पहुँचा हूँ, चेंज करके आ गया। इसके लिए भी एक सेल्फिश एटीट्यूड है, क्योंकि हम अपने बच्चों को बेहतर पाकिस्तान दिखाना चाहते हैं। पंजवानी साहब ने बहुत सारी बातें कर ली, और जो कलेक्टिव रेजिलियंस अगर हम देखें तो बेसिकली इसके 2 एलिमेंट है ना। एक तो कम्युनिटी का एक्शन और फिर कम्युनिटी एम्पावरमेंट टू एडवर्सिटीज़। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान से जो भी एडवर्सिटीज़ हैं शुरू से अगर आप देख लें तो वो ओपन सीक्रेट। सैलाबों में हम बचपन से अगर देख लें, पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान में जो सैलाब आया करता था, मेरे ख्याल में आज भी शायद वो पेट्रोल पे भी लगा होगा, ईस्ट पाकिस्तान रिलीफ फंड जो उस वक्त से चल रहा था। उसके अलावा जो चीज़ें थी, और हम भी बचपन में, मुझे याद है कि ट्रैवल कर रहे थे और उसके अंदर जो रिएक्शन आता था कम्युनिटी का, कि मुझे 1972 में मेरे बड़े भाइयों की शादी थी पेशावर में, तो हम कराची से निकले, सैलाब आ रहा था, मेन लाइन ख़त्म हो चुकी थी, आप साइड लाइन से जा रहे थे, तो कश्मोर में जाके इंजन बंद हो गया। अब कोई 12 घंटे आप वहाँ रहे और वहाँ पर गर्मी शदीद, लेकिन वहाँ के लोगों ने न किसी को प्यासा रहने दिया, न किसी को भूखा रहने दिया। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें आती रही। मैं जो बाहर ममालिक में जो हमारे पाकिस्तानी एक्सपेट पाकिस्तानी हैं, वो बहुत ही, क्योंकि उनके दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं, वो सोचते हैं कि पाकिस्तान, और ज़रा सी भी यहाँ से कोई पटाखा भी फूटे तो वहाँ पर एक हंगामा बच जाता है, टेलीफोन आना शुरू हो जाते हैं कि जी क्या है, कुछ नहीं, और हमें पता भी नहीं होता, और उनका एक रिएक्शन होता है। लेकिन कुछ सेगमेंट में ऐसे लोग भी बैठे होते हैं जो कि ये बात कर रहे होते हैं कि जी पाकिस्तान जो है ना तबाह हो गया है और ज़मीन से नीचे चला गया है, करप्शन है, ये है वो है। तो जब वहाँ पाकिस्तान में बैठे एक्सपेट पाकिस्तानी भी जो पिक के मुहिब वतन हैं, ये चंद लोग होते हैं जो कि ड्राइंग रूम में एक से बात कर रहे होते हैं। तो मैं भी एक दफ़ा था, तो वहाँ बातें चल रही थी यही कि जी ये हो गया और वो हो गया। मैंने कहा देखें ऐसा नहीं है, और वहाँ पर ये कलेक्टिव रेजिलियंस आपको नज़र आती है। क्योंकि जब देखें कि अनफॉर्चुनेटली जहाँ पर स्टेट फेल होना शुरू हुआ, अगर आप हमसे पिछली जनरेशन को देख ले कि वही लोग, पीले स्कूल से पढ़े हुए लोग ने इस मुल्क को चलाया, बहुत अच्छी तरीके से पहुँचे। बहुत सारे लोगों से, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी से, अपने अशरफ हबीबुल्लाह साहब, ऐसे बहुत सारे लोग एग्ज़ाम्पल्स हैं जो कि पूरी दुनिया में जाके पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। तो मैंने कहा अगर ऐसा सूरत हो जहाँ स्टेट फेल होना शुरू हुआ तो पब्लिक स्कूल एजुकेशन सिस्टम ख़राब हुआ, तो ऐसा नहीं हुआ कि जी हम लोग अगर पाकिस्तान नीचे चले जाता, मैं समझता कि पाकिस्तान इतना नीचे जा चुका है, तो मैं उस वक्त हक़ पे होता जब यहाँ पर कुछ हो ना रहा होता, रिएक्शन ना हो रहा था। एजुकेशन ख़त्म हुई, प्राइवेट सेक्टर ने टेक ओवर किया, फिर पब्लिक सेक्टर, नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्टर ने। TCF का एग्जांपल आप देख लें, कोई 2000 स्कूल पूरे पाकिस्तान के अंदर, एजुकेशन फाउंडेशन, ऐसे बहुत सारे हैं अनसंग हीरोज़ जिनका कुछ पता भी नहीं है। हेल्थ में भी ऐसी चीज़ें आ रही हैं। तो ये हो, तो मैंने कहा कि हाँ, अगर इनडिफरेंट हो जाती कम्युनिटी तब तो हम कह सकते थे कि पाकिस्तान तबाह हो गया, लेकिन ऐसा नहीं रहा। अभी जैसे हेल्थ के अंदर हुआ, हेल्थ के अंदर भी एग्जांपल्स बहुत सारे हो गए। ये ईदी साहब हैं, LRBT है, SIUT है, शौकत खानम है, इंडस है, और बहुत सारे ऐसे हैं इदारे। यहाँ पर मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मुझे पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र है, क्योंकि पाकिस्तान में क्राइसिस के अंदर इससे बेहतर कौम दुनिया में कोई नहीं है। चाहे वो 2005 का ज़लज़ला हो, 2010-11 का सैलाब हो, कोविड हो, या आपका जो है अभी जो रिसेंट सैलाब हुआ, जहाँ पर मैं रिसेंटली वहाँ से आ रहा था, तो
کوالالمپور میں کہہ رہا تھا کہ جی آپ کی جتنی پاپولیشن ہے اتنی پاپولیشن 33 ملین پاپولیشن تو ہمارے اس سیلاب میں ڈسپلیس ہو گئی تھی. پورا ملیشیا ڈسپلیس ہو گیا. لیکن جس طریقے سے ریئیکٹ کیا لوگوں نے, ہم نے بھی کیا. وہاں پر کیمپس لگائے, کوئی 5,000 سے زیادہ کیمپس لگے, کوئی 1 ملین 2 ملین سے زیادہ لوگوں کو ہوا. اور جس طریقے سے جو ہمارے لوگ تھے, ینگ یوتھ جو تھی, جس طریقے سے وہ جا کے کام کر رہے تھے, تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ اپنے گھر ان کے سب مٹ چکے تھے, اپنی فیملی ڈسپلیس تھی, لیکن وہ خود وہاں کام کر رہے تھے. تو یہ ایک ریئیکشن ہوتا ہے قوم کا جس نے یہاں تک پہنچایا. جب ہم جو ایک ڈیزاسٹر ہوا تھا 1986 میں, بام بلاسٹ بوری بازار کے اندر, جس نے بنیاد ڈالی, خواب انڈس ہاسپٹل کا دیکھا گیا اس وقت کہ جی ہم ایک ایسا ہاسپٹل بنائیں. اس ایمرجنسی بنانے کے لیے کوئی تقریباً 36 لاکھ روپے کا بجٹ بنا, اور پہلی دفعہ اسکول کے بچوں کو منی باکسز دے دیے, اور بچے 36 میں سے 24 لاکھ روپے ان بچوں نے جمع کیے, اور اس میں سے 3 لاکھ روپے روزگاری کی صورت میں سے 5 پیسے 10 پیسے 4 آنے 8 آنے. اور اس وقت ہم نے خواب دیکھا کہ ہم اسپتال بنائیں گے. ہم لوگ کہتے تھے کہ یہ پاسبل نہیں ہے. 99% لوگوں نے کہا کہ یہ چل نہیں سکے گا. کسی نے 1 مہینہ دیا, 6 مہینے دیا, سال دیا کہ آپ پیسے لینا شروع کر دیں گے. 15 سال میں 15 اسپتال, 52 ڈسٹرکٹس میں آپ کی پبلک ہیلتھ, پرائمری ہیلتھ کے پروگرام چل رہے ہیں, بلڈ سینٹرز چل رہے ہیں, فزیکل ریہیبلیٹیشن سینٹر چل رہا ہے. پہلے سال کا بجٹ 10 کروڑ تھا, آج کوئی 45 بلین روپیز کا بجٹ ہے. اور یہ سب ممکن ہوتا ہے یہیں سے, اور پاکستان سے باہر. آج سے 5 سال پہلے تک یہ حالات تھے کہ 92% پاکستان سے ریز ہوتا تھا, 8% باہر سے ہوتا تھا, وہ بڑھ کے 16% ہوا. لیکن آج اگر میں کنورژن کروں تو 50-50 ہو گیا جو ڈالر کی. اور اس نے دیکھیں ہمارے اوپر اس پورے عرصے کے اندر امپیکٹ نہیں آیا, کیونکہ ہم LC کھول سکتے تھے, کیونکہ ہمارے پاس LC, اگر یہاں سے LC میں کھولتا تو وہ کھول نہیں سکتی تھی. تو ہمارا جو فارن US میں, UK میں جو پیسہ پڑا ہوا تھا اس نے, اور ہمارا ڈالر کا امپیکٹ نہیں آیا اس چیزوں کا. تو بات یہی ہے کہ جیسے پنجواجی صاحب نے بھی کہا کہ جب اتنا کچھ ہو رہا ہے, اتنا کچھ جو حالات ہیں, جو اس وقت ملکی حالات ہیں, جس کے اندر آپ دیکھیں فائنینشیل کرائسس کے اندر موجود ہے. آپ کے پاس پیٹرول کے لیے آپ پیٹرول نہیں منگا سکتے, لیکن آج تک کہیں پیٹرول شارٹ تو نہیں ہوا, کیونکہ ایک چینل ہے جہاں سے آ رہا ہے. بلوچستان میں سارا پیٹرول آپ کو ایران سے مل رہا ہوتا ہے, آپ کو نارمل پیٹرول نہیں مل رہا ہوتا. اور یہ سارا سسٹم اس صورت میں, ان حالات میں, تو جو حالات نظر آ رہے ہیں اس کے اندر آپ کے ملک میں سول وار ہوتا, لیکن نہیں ہے. اسی وجہ سے کہ ایک کلیکٹیو ریزیلینس ہے کمیونٹی کے اندر, ایک پازیٹیو چیز ہے. لیکن جیسے پنجوانی صاحب نے کہا کہ ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ عام حالات میں ہم کیسے ہو سکتے ہیں, کہ ہم اس کا ہم کو سلوشن نکالنا ہے کہ اگر ہم حالات میں بھی ویسے ہی ہوں جیسے کہ ہم کرائسس میں ہیں, تو ہم کبھی ان کرائسس میں جائیں گے ہی نہیں. کووڈ کے دوران جو ہوا تھا مجھے یاد ہے, اور جگہ ہم کرنا چاہتے ہیں, 26 فروری کو پہلا کیس ہوا تھا جو 2020 میں, ایک کراچی میں اور ایک لاہور میں, رات 8 بجے. صبح 8 بجے کال آئی مجھے کہ جی چیف منسٹر ہاؤس میں ایک میٹنگ ہے جس کے اندر جو ہے کووڈ پہ ڈسکشن ہوگا. اور وہاں پر ایک پریزنٹیشن ہوئی, ہم کوئی 25-30 لوگ موجود تھے. اس پریزنٹیشن کے اندر انہوں نے جو بتایا کہ پچھلے 12 گھنٹے کے اندر وہ جو کیس تھا اس کا کانٹیکٹ ٹریسنگ ہو چکی تھی, کیونکہ ایران سے یہ آئے تھے. تو کتنے ویزا ایشو ہوئے ہیں پچھلے کوئی 3 مہینے کے اندر, کتنے لوگ آ چکے ہیں, کتنے لوگ وہاں پر باقی ہیں, اور یہ ساری چیزیں ایئرپورٹ پہ یہ ساری چیزیں آ گئی. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ سر ایک مجھے لیے خوشگوار حیرت تھی کہ گورنمنٹ سیکٹر کے اندر آپ کو 12 گھنٹے کے اندر اتنی انفارمیشن آ جائے. تو جب یہ بات ہوئی تو میں نے چیف منسٹر سے کہا کہ سر یہ بات تو بڑی اہم ہے اور اتنا کام ہوا ہے, لیکن یہ 25 لوگوں کو پتہ ہے, اس کو کمیونٹی کو پتہ ہونا چاہیے. اس لیے نہیں کہ آپ کو وہ پبلسٹی چاہیے یا آپ کو یہ چاہیے, لیکن کم از کم قوم کو یہ احساس ہو کہ وہ محفوظ ہاتھوں میں ہیں.
اور یہاں پر کوئی ایکشن ہو رہا ہے. مجھے ایک کال آئی تھی انڈیا کے ایک جرنلسٹ سے, اور انہوں نے کہا کہ جی آپ نے واٹ ڈڈ یو ڈڈ ڈفرینٹلی. کمیونٹی ایک ہے, ڈیموگرافی ایک ہے, حرکتیں ایک جیسی ہیں, لیکن ہمارے حالات جو تھے, انڈیا کے حالات بہت خراب تھے, آپ کو پتہ ہے, پاکستان میں نہیں تھا. 2 چیزوں پہ میں نے ان سے کہا کہ 2 چیزیں. ایک چیز یہ تھی جو نیشنل NCOC کا میکینزم تھا, نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول, اور پھر پروونشل سارکت, ہم سب لوگ ایک بات کرتے تھے, ایک ایکشن کرتے تھے. گو کہ پولیٹیکلی جو ہے نا ٹی وی پہ ایک دوسرے کے خلاف بہت بھی, لیکن ایکشن ایک ہی ہوتا تھا. دوسری بات جو ایک اور تھی کہ ہم نے ایک اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کیا, جو انڈیا نے بھی کیا, انڈیا نے پورا ملک بند کر دیا. لیکن جو ایک بیسک ڈفرینس تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے کہا کہ جی انٹر سٹی ٹرانسپورٹ بند, جو جہاں ہے وہاں رہے. انہوں نے پورا ملک بند کیا اور انہوں نے کہا سب چلے جائیں اپنے اپنے گھروں پہ. ان کا کووڈ رورل ہو گیا, ہمارا کووڈ رورل نہیں رہا, ہم اربن پہ رہے. یہ کنٹرول تھا اس کی وجہ سے. تو ابھی بھی اس ملک میں پوٹینشیل بہت ہے اور ریزیلینس بہت ہے. میں ابھی کوئی اسکول کے بچوں کے پاس ہم نے ایک پروگرام شروع کیا تربیت کا, اور وہ منی باکسز کلاس نرسری سے لے کر کلاس 5 تک کے بچے, جب کلیکشن ہوتا ہے تو میں جاتا ہوں, تو وہاں پر ایک بچے سے میری بات ہوئی. بچوں سے میں بات کر رہا تھا تو ایک سے میں نے کہا تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا میں ڈاکٹر بنوں گا. اس نے کہا میں نرس بنوں گی. کس نے کیا کہا؟ 6 سال کا ایک بچہ, میں نرس سے کہا تم انڈس کے لیے کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا سر میں انڈس کے لیے 1000 ارب روپے جمع کروں گا. یہ کلاس 2 کا بچہ. اب آپ سوچیں, اس کو یہ پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کتنے ہیں, لیکن میں نے اپنی ٹیم کو کہا اس بچوں کو فالو کرنا, یہ کچھ کرے گا اپنی زندگی کے اندر. یہ بہت اچھی چیزیں ہیں, لیکن بات یہی ہے کہ ہم کس وقت, ہم جیسے پنجوانی صاحب نے بھی کہا, ہم کو بیٹھ کے سیٹ جوڑ کے, اور آپ لوگوں نے سوچنا ہے. کیونکہ مجھ سے پوچھتے ہیں انڈس سسٹین کیسے کرے گا؟ انڈس سسٹین پیسوں سے نہیں ہوتا, بلڈنگ سے نہیں ہوتا, سسٹینیبلٹی لوگوں سے ہوتی ہے. اور جہاں بھی میں جاتا ہوں یونیورسٹیز کے اندر, وہاں جہاں پر فری میڈیکل بھی ہوتا ہے کالجز کے اندر, وہ کسی نے ڈاکٹر بننا ہے, کسی نے یہ کرنا ہے. تو سسٹین مجھے مستقبل یہاں نظر آتا ہے. ابھی میں UK میں فنڈ ریزر میں تھا, میری بات ہو رہی تھی, تو ایک بچی, میری بات ختم ہوئی, اس کے بعد فنڈ ریزنگ شروع ہوئی, تو ایک 10 سال کی بچی میرے پاس سائٹ پہ آ کے کھڑی ہو گئی, اور اس نے اپنے کان سے بالیاں اتاری اور میرے ہاتھ میں رکھ دی, اور کہنا لگی سر یہ تو بہت تھوڑا ہے, میں ڈاکٹر بنوں گی اور میں انڈس میں کام کروں گی. یہ بچی پیدا وہاں ہوئی ہے, اس نے پاکستان آج تک نہیں دیکھا ہے. لیکن جب اس قسم کے لوگ ہوں گے تو ڈیفینیٹلی یہ کلیکٹیو, یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد بھی, لیکن انشاءاللہ اس کو عام حالات میں بھی کیسے کر سکیں تاکہ ہم اس ملک کو بہتر کر سکیں, اس کے اندر آگے چل سکیں. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. تھینک یو.